السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جو کہ اس درس کو آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ہماری پوری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کریں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور ان حکایات کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ مولوی محمد حسین آزاد نے اردو کی پہلی کتاب لکھی جو آج سے 30-32 سال پہلے تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ اس کا پہلا سبق یوں تھا کہ ماں بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہے، باپ حقہ پی رہا ہے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بچہ آنکھیں کھولے پڑا ہے، انگوٹھا چوس رہا ہے اور ماں محبت بھری نگاہوں سے بچے کا منہ تک رہی ہے اور پیار سے کہتی ہے، میری جان وہ دن کب آئے گا جب تو کما کر لائے گا۔ بچہ مسکراتا ہے تو ماں کا دل دماغ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب ننھا سا ہونٹ نکال کر رونی سی صورت بناتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ سامنے جھولا لٹک رہا ہے، سلانا ہوتا ہے تو اس میں لٹا دیتی ہے، رات کو اپنے پاس سلاتی ہے۔ جاگ اٹھتا ہے تو جھٹ چونک پڑتی ہے، کچی نیند سے رونے لگتا ہے تو آدھی رات تک یہ بیچاری ممتا کی ماری بیٹھی رہتی ہے۔ صبح جب بچے کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ بھی اٹھ بیٹھتی ہے اور دن چڑھے منہ دھلاتی ہے اور کہتی ہے، کیا چاند سا مکھڑا نکل آیا ہے۔ واہ! سبق: یہ ماں پرانے زمانے کی ماں تھی، اس زمانے کی ماں جس زمانے میں بچے بچہ گاڑی یا آیا کی گود کے بجائے ماں کی گود میں ہوتے تھے اور باپ سگریٹ یا پائپ نہیں بلکہ حقہ پیا کرتا تھا۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، ماحول بدل گیا ہے، اب ہم ارد گرد وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو مولوی محمد حسین آزاد کو اپنے زمانے میں نظر آتی تھی۔ اس لیے اب اگر کوئی ماں کی محبت کے عنوان سے کوئی سبق سیکھے تو اس ماڈرن دور کے مطابق اس کی صورت یہ ہوگی: آیا بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، باپ انعامی معمہ حل کر رہا ہے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ انعام آئے تو بچہ گاڑی خریدی جائے۔ بچہ آنکھیں کھولے پڑا ہے، چوسنی چوس رہا ہے، ماں کاجل بھری آنکھوں اور مصنوعی پلکوں کے نیچے سے اس کے منہ کی طرف تک رہی ہے اور پیار سے کہتی ہے، میری جان وہ دن کب آئے گا جب تو بلیک مارکیٹ کرے گا، روٹ پرمٹ لائے گا، کوٹھی الاٹ کرائے گا، رشوت کا مال خود بھی کھائے گا، ہمیں بھی کھلائے گا، نوٹوں کا سہرا باندھے گا، ممبری بیاہ لائے گا۔ بچہ مسکراتا ہے تو ماں کا دل گول باغ ہو جاتا ہے۔ جب ننھا سا ہونٹ نکال کر رونی سی صورت بنانے لگتا ہے تو ڈرائنگ روم میں چلی جاتی ہے، سامنے ریڈیو سیٹ دھرا ہے، بہلانا ہوتا ہے تو دیہاتی پروگرام لگا دیتی ہے۔ وہ ماں اور تھی اور یہ ماں اور ہے، وہ ماں اور تھی اور یہ ماں اور ہے، وہ دور اور تھا، یہ نیا دور ہے۔ حکایت نمبر 119: استانیوں کا مبلغ علم۔ راول پنڈی کے زنانہ مڈل اسکولوں کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں۔
تو اس سلسلے میں چند درخواست آئی۔ ان میں سے 10 امیدواروں کو تحریری انٹرویو کے لیے بلایا گیا اور ان سے حسب ذیل سوالات کا جواب مانگا گیا۔ سوال پہلا، اسلام کے 5 رکن کیا ہیں؟ دوسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ تیسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور والد ماجد کا نام لکھیے۔ سوال نمبر 4، تسبیح کے 100 دانے کیوں ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 5 بڑے بڑے اسلامک ممالک کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 6، آپ کے پسندیدہ 3 ایکٹر کون سے ہیں؟ 10 امیدواروں نے صرف آخری سوال کا تسلی بخش جواب دیا اور اپنی پسند کے 3 ایکٹروں کے نام لکھے اور پہلے کسی سوال کا بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ سبق: ان برائے نام مسلمان ماڈرن استانیوں نے اپنے دین کے متعلق سوالات کا کوئی صحیح جواب اگر دیا تو فلمی سوال کا، اس سے زیادہ اندازہ لگا لیجئے کہ فلمی شوق نے ہمارے دین و دنیا کو کس طرح برباد کر رکھا ہے۔ اس قدر افسوس کا مقام ہے کہ فلمی ایکٹروں کے بارے میں باتیں یاد ہیں اور بسم اللہ کا ترجمہ تک یاد نہیں۔ آج کل کے کسی تعلیم یافتہ سے ڈارن کی تھیری، چرچل کا نسب نامہ، اسٹالن کی ہسٹری کا فسانہ پوچھ لیجئے تو فٹافٹ سنا دے گا، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سوانح حیات اور بزرگان دین کے فرمودات کو پوچھئے تو بغلیں جھانکنے لگے گا۔ ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ایک مولوی صاحب وضو کے لیے پانی تلاش کرنے لگے تو ایک جینٹل مین نے کہا، مولوی صاحب پانی مشکل ہے، آپ وہ کر لیجئے۔ مولوی صاحب نے کہا، کیا؟ تو جینٹل مین بولا، جی وہی جو پانی نہ ملے تو کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، واہ صاحب واہ، مسلمان ہو کر تمہیں یاد نہیں، ذرا سوچ کر بتاؤ وہ کیا ہے؟ جینٹل مین نے دماغ پر زور دیا اور کہا، ہاں یاد آ گیا، متنجن، استغفر اللہ، دیکھا آپ نے، تیمم کی جگہ متنجن۔ سہیوال کے جامعہ فریدیہ کے ایک سالانہ جلسے دستار بندی میں مولانا ابو النور بشیر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے قبل ایک افسر صاحب کی تقریر تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، علماء اکرام کو سائنس اور جغرافیہ نہیں آتی، انہیں کسی ملک کے محلِ وقوع کا علم نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے بعد مولانا ابو النور بشیر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی۔ آپ نے اس میں کہا، اگر ہمیں سائنس اور جغرافیہ نہیں آتا تو ہمارے ان مصلحین کو نماز نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا اور انہیں کسی دینی مسئلے کا علم نہیں۔ بالفرض ہمیں اگر سائنس و جغرافیہ نہیں آتا، ان سے ہماری تو دنیا خراب ہوئی، اور جنہیں نماز نہیں آتا، قرآن نہیں آتا، ان کی آخرت برباد ہوئی۔ قیامت کو کسی ملک کے محلِ وقوع کا سوال نہیں ہوگا، نماز، روزے اور دین کے متعلق سوال ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب کے انتقال پر جب بعض لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تو کوٹلی کے چند جینٹل مین مولانا ابو النور بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا، مولوی صاحب آپ بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ حنفی مذہب میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ انہوں نے اصرار کیا
تو صاحب کتاب لکھتے ہیں میں نے کہا اچھا پہلے آپ سب مجھے جنازہ پڑھنے کی دعا سنائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ جنازے میں کیا پڑھیں گے۔ اب وہ خسیانے ہو کر بولے وہ تو آپ پڑھیں گے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں میں نے کہا ہاں میں بھی پڑھوں گا اور آپ کو بھی پڑھنا ہوگا۔ تو بولے پھر رہنے دیجئے۔ دیکھا آپ نے یہ ہے ماڈرن مسلمانوں کا حال، دینی باتوں کا کچھ علم نہیں، ہاں فلمی لائن کے ہر گوشے کا علم ہے۔ اگر اسی کا نام تعلیم ہے تو پھر سچی بات تو یہ ہے آج کل اس تعلیم یافتہ افراد سے پرانے زمانے کے جاہل اچھے تھے جنہیں فلم وغیرہ کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ ہاں خدا رسول کی باتیں انہیں ضرور یاد تھی۔ نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج، نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج، پھر اس کی کیا خوشی کوئی ڈپٹی ہو یا کوئی جج۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔